حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا غزوہ احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی مشکل وقت آپ کی زندگی میں آیا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کی نظر کے اندر احد سے زیادہ سخت دن حضور علیہ السلام کی زندگی میں نہیں آیا تھا کہ جب حضور علیہ السلام کے سامنے 70 صحابہ کرام علیہم رضوان کی لاشیں رکھی ہوئی تھی اور حضور علیہ السلام کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور حضور علیہ السلام کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ آپ کا مسخہ کر دیا گیا اور آپ کے اعضائے بدنیہ کو کاٹ کر ایک ہار میں پیرو کر جو ہے وہ گلے میں ڈالا گیا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کو چاک کر کے اور بیچ میں سے کلیجہ نکال کے کلیجے کو چبا دیا گیا۔ حضور علیہ السلام پر اتنا یہ مشکل وقت تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی نظر میں اس سے زیادہ سخت دن حضور علیہ السلام کی زندگی میں شاید نہ آیا ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کبھی آپ کی زندگی میں آیا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازار میں اور طائف کے میدان میں تیری امت نے مجھ پر پتھر برسائے تھے، میں ان کو تبلیغ حق کرنے کے لیے گیا، میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ان تک پہنچا تو ان ظالموں نے مجھ پر پتھر برسانا شروع کر دیے، اور اتنے پتھر برسائے کہ میرا جسم لہو لہان ہو گیا، اور اتنا لہو بہا کہ نالین مبارکین بھی لہو سے بھر گئے۔ جب میں تھک ہار کر بیٹھنے لگتا تھا تو وہ اوباش نوجوان مجھے پھر کھڑا کر دیتے تھے۔ فرمایا عائشہ، وہ طائف کا دن میری زندگی میں سب سے سخت ترین دن تھا کہ جب ان ظالموں نے اتنا مجھے ستایا، اتنی مجھے اذیتیں دی، اتنی مجھے تکالیف دیں، تو کچھ لوگ آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے دعائے ضرر کر دیں، حضور ان کے لیے بد دعا کر دیں تاکہ یہ لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں۔ جب پہم اسرار بڑھا، پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرماتے رہے، فرمایا میں ان کے لیے دعائے ضرر نہیں کروں گا، اگر یہ لوگ میری بات نہیں سنتے، اگر یہ لوگ میری بات نہیں مانتے تو انہی میں سے آنے والی انہی کی نسلیں جو ہے وہ میری بات کو مانیں گی، میری بات کو قبول کریں گی۔ پہم اسرار بڑھا، لوگوں نے کہا حضور ان کے لیے دعائے ضرر کر دیں، ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، وہ ید اللہ والے ہاتھ جیسے ہی اٹھے تو لوگ اب منتظر تھے کہ جیسے ہی لب واہ ہوں گے، جیسے ہی الفاظ حضور کے دہن مبارک سے نکلیں گے تو آسمان سے عذاب اتر جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، عرض کرتے ہیں میرے مالک، میرے پروردگار مولا، میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔